ٹیبل میں جو بھی پروڈکٹ دیا، جو بھی سیڈ دیا، الحمدللہ اس نے راج کیا۔ صرف پاکستان کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا، سب سے زیادہ پیداوار دینے والے جو ہائیبرڈ ہیں ویجیٹیبل کے اندر، وہ سیمینیز۔ ویجیٹیبل میں سیمینیز پوری دنیا میں اس وقت لیڈ کر رہی ہے۔ اب لیڈ کیوں کر رہی ہے؟ اس کے پیچھے کئی وجوہات ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو سیمینیز مونسینٹو کے اندر اس وقت کم و بیش 26,000 زرعی ماہرین کام کر رہے ہیں، اور ان کا روزانہ کا جو ریسرچ کا خرچہ ہے وہ تقریباً 4 سے 5 کروڑ ڈالر ہے۔ اب اتنی ہیوی انویسٹمنٹ ریسرچ کے اوپر کیوں کی جاتی ہے؟ تاکہ ہمارا جو ذمہ دار ہے اس تک جو بھی چیز پہنچے وہ بالکل چھان چھان کے کوالٹی والی، ہر لحاظ سے بہتر ہو اور ذمہ دار کے فائدے میں ہو۔ ایسا بیج ہم ذمہ دار تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ سیانے لوگ کہہ گئے ہیں کہ جس دکاندار کی گاہک کی جیب میں پیسہ ہوگا وہ دکاندار کبھی مار نہیں کھائے گا۔ تو ذمہ دار کی جیب میں پیسہ کیسے آ سکتا ہے؟ اس کے لیے ہماری یہ کاوش ہے کہ ہم جو بھی ہائیبرڈ دیں وہ انتہائی پروڈکٹیو ہو، پیداواری ہو، اور بیماریوں کے خلاف اس میں قوت مدافعت بے تحاشا ہو، مارکیٹ میں وہ پسند کیے جانے والا ہائیبرڈ۔ ہمارا دوسرا انٹرنل آبجیکٹیو یہ ہے کہ بیج کے اندر جینیاتی تبدیلیاں ذمہ دار کی خواہش کے مطابق کر کے اس کو ذمہ دار تک پہنچانا۔ اب جینیاتی تبدیلیاں کیا ہوتی ہیں؟ مثلاً ذمہ دار ہمارا لائک کرتا ہے جی مرچ کا سائز بہتر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے علم سے ہمارے جو بریڈر ہیں، ہمارے زرعی سائنسدان ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ ذمہ دار جو چاہ رہا ہے اس کا سائز بہتر ہو۔ السلام علیکم جناب، تہہ دل سے مشکور ہوں اپنے بہت پیارے ذمہ دار بھائیوں کا، جنہوں نے ہمارے لیے اپنے قیمتی ٹائم میں سے وقت نکالا، تشریف لائے، انتظار کیا۔ معذرت چاہوں گا، سفر لمبا تھا، لاہور سے حاضر ہوا ہوں۔ بڑی خوشی ہو رہی ہے مجھے کہ میں اپنے ذمہ دار بھائیوں کے درمیان اپنی ریسرچ اسٹیشن سے نکل کے اور میں آیا ہوں آپ سے بالمشافہ فیس ٹو فیس ملنے کی سعادت ہے۔ تعارف کراتا چلوں، میرا نام ہے جی سرفراز احمد خان۔ میں نے آج سے 25 سال پہلے فیصل آباد یونیورسٹی سے MSc آنرز کیا سیڈ سائنس میں، یعنی پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس میں۔ اس کے بعد میں نے تھائی لینڈ بٹسینولو، وہاں سے میں نے ریسرچ کے اندر ڈپلومہ کیا۔ یہ میں نے اپنی کمپنی کے پلیٹ فارم سے کیا۔ اس کے علاوہ میں نے جو میکنائزیشن ہے ہماری ریسرچ کی، اس کے اوپر میں نے ونٹر سٹیجر کمپنی کے ساتھ آسٹریا یعنی جرمنی کے ساتھ ایک ملک ہے، وہاں سے ٹریننگ لی، اور میں 25 سالوں سے شعبہ تحقیقات، اس سے پہلے میں مکئی جو کہ مونسینٹو کے پلیٹ فارم سے بے شمار ورائٹیز میں نے دی اور میری ٹیم نے دی الحمدللہ، اور اس کے بعد پچھلے 5 سالوں سے شعبہ سبزیات کے اندر ریسرچ ونگ جو ہے وہ میرے پاس ہے۔ مجھے فخر ہے کہ میں 25 سالوں سے کسان بھائیوں کی خدمت میں ہوں۔ میں کسان کا بیٹا بھی ہوں، میرا تعلق پاک پتن سے ہے، اور مجھے اپنی وطن، اب پوری دنیا میں پھرا ہوں، پوری دنیا کے ساتھ انٹریکشن ہے الحمدللہ۔ آپ سب دوستوں کی دعاؤں سے ایک متوسط گھر سے پڑھ کے میں اس پوزیشن تک آیا۔
میری کمپنی آپ بخوبی جانتے ہیں سیمینیز کے نام سے ہے، جو کہ بائر کی ایک کمپنی ہے۔ مونسینٹو، سیمینیز یہ امریکن کمپنیز تھی، جن کو 4-5 سال پہلے بائر، جو کہ جرمنی کی کمپنی، بہت بڑی کمپنی ہے، پیسٹیسائڈ کی کمپنی تھی اور فارما کی کمپنی، اس نے ہمیں ایکوائر کر لیا۔ اس وقت ہم تقریباً پوری دنیا کے اندر 26,000 سے زائد سائنسدان، جو کہ زراعت کے اندر مختلف شعبوں میں دنیا کے تقریباً 200 کے قریب ممالک کے اندر کسان دوست، جو کہ دنیا میں خوراک پیدا کرنے کے رب تعالیٰ نے ذمہ دار ٹھہرائے، ان کی خدمت میں ہم مصروف عمل ہیں، اور ہزارہ قسم کی نئی سیڈ، نئی ورائٹیز جو ہیں وہ ہم نے انٹروڈیوس کروائے۔ سیمینیز کا ساتھ ہمارے پاکستان کے ذمہ دار کے ساتھ نیا نہیں ہے۔ سیمینیز 50 سے 60 سال ہو گئے یہ پاکستان کے اندر خدمت میں مصروف عمل ہے۔ اس نے ٹماٹر، مرچ اور دیگر جو ککمبر اور گوبھی، کیبیج وغیرہ جو ہماری دوسری فصلات ہیں، اس کے اندر ذمہ دار بھائی کو نت نئی تحقیق پیش کی ہے، اور میں بڑا فخر محسوس کرتا ہوں۔ ہم وہ کمپنی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے، ابھی عرفان صاحب نے بات کی کہ جینیات، یعنی کہ کسی فصل کا جین چینج کرنا، جینیٹکس کو چینج کرنا، انسانوں کی بہتری کے لیے ایک اچھی چیز پیش کرنا، یہ ہمارے کھیل ہے۔ آج صبح 4:30 بجے امریکہ کے سائنٹسٹ کے ساتھ میٹنگ تھی، کیونکہ ادھر دن تھا، ادھر رات، آدھی رات یا صبح، تو ہمیں بڑا اچھا لگا کہ ہماری کمپنی کے سائنسدان ماڈرن ٹیکنالوجی کے ساتھ، ماڈرن ٹیکنالوجی، جدید تحقیق اور پوری دنیا میں جو خوراک، فصل، اس کی پرابلم ہے، اپنے تائیں اس کو حل کرنے میں مصروف عمل ہے۔ یاد رہے کہ جو چیلنجز ہیں زراعت کے، وہ بھی رب کے دیے ہوئے ہیں، جو پرابلم ہے وہ بھی اوپر سے ہیں، اور جو اس کا حل اور سلوشن ہے وہ بھی اوپر سے ہے۔ علم، انسان کا علم بھی اوپر سے ہے۔ میں آپ سے مخاطب ہوں، میں یہ بڑے فخر سے کہوں گا کہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے، جس کو روئے کار لاتے ہوئے ہم نت نئے سیڈ آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں۔ آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کہ کس طرح ہم اپنی ذمہ دار کو نت نئی ریسرچ، نت نئی تحقیق کے بعد ہم کوئی سیڈ پیش کرتے ہیں، ہمارا کیا نظام ہے، ہم کس طرح آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں۔ میرے آنے کا مقصد آپ کو یہ بتانا ہے کہ وہ کمپنیز جو ریسرچ کرتی ہیں، جو دنیا کے اندر 100 سال سے زیادہ عرصہ سے قائم ہیں، ذمہ دار کے ساتھ لائل ہیں، اور وہ کمپنیز جو ریسرچ بیسڈ نہیں ہے، جو ناعاقبت اندیش ہیں، ان کے درمیان ہمیں فرق کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے اس کے درمیان فرق نہ کیا تو کاٹن کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ مجھ سے آپ متفق ہوں گے اس بات پہ کہ کاٹن میں جو سیڈ کا حشر ہوا، کہ اس کے اندر وہ کمپنیز بھی آگئی جو تحقیق نہیں کرتی تھی، اور اس کی وجہ سے نقصان ہوا۔ تو میں صرف دیکھیں جو نارمل باتیں ہیں کہ جی اس کی کیا ایگرونومی ہے، کتنی کھاد ڈالنی ہے، کس طرح زمین تیار کرنی ہے، سب سے بڑے سائنسدان آپ ہوتے ہیں۔ ہر علاقے کی مناسبت علیحدہ ہے، ہر علاقے کا موسم علیحدہ ہے، ہر علاقے کی مائکرو کلائمیٹ علیحدہ ہے۔ آپ کے علاقے میں باغات ہیں۔ میں عرض کرتا چلوں کہ ہمارا سیمینیز جی ایس ایل کمپنی، جس کے پلیٹ فارم پہ ہم یہاں موجود ہیں، عرفان نے آپ کو بتایا ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ پاکستان میں بزنس کرنے کا بڑا سلیکٹیو ہے۔ ہمارے صرف 5 ڈسٹریبیوٹر ہیں، 5 کمپنیز ہیں، اور اس کے اندر جی ایس ایل ایک ایسی کمپنی ہے جو صرف اور صرف ہمارے سیمینیز بائر کے ساتھ کام کرتی ہے۔ 78-64 5 سال پہلے تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ ریسرچ کے بعد یہ امریکہ کے اندر 78-64 بنی، اس کے بعد پاکستان کے اندر اس کی ٹیسٹنگ ہوئی، میں اس کی وضاحت کروں گا آپ کے سامنے۔ میں صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم ڈیلی بیسس پہ تقریباً $4.5 کروڑ
ہم اپنی ریسرچ اور ڈیولپمنٹ پہ خرچ کرتے ہیں. یعنی کہ ہم جو کماتے ہیں ایک سال کے اندر 60% ہم اپنی ریسرچ اور ڈیولپمنٹ پہ کرتے ہیں. میرا تعلق ریسرچ سے ہے، سیل سے نہیں ہے. ہمیں سیل کی الحمدللہ کوئی پرابلم نہیں ہے. ہمارا سیڈ بکتا ہے، ہماری جینیٹکس اچھی ہے. میں اب آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ہمارے موسم ہمارے لیے کس طرح پرابلم بنے ہوئے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ سائنسدان ایک تحقیق کے بعد ایک سیڈ بھیجتا ہے. ہمارے بے شمار پرانے سیڈ جو ختم ہو گئے، آپ کو یاد ہو اسکائلینڈ 2 یاد ہے کسی کو؟ پرانا ختم ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. یہ وہ پروڈکٹ ہیں جو 20 سال اس انوائرمنٹ کے اندر چلے. اب ہوتا کیا ہے کہ وہ پروڈکٹ کیوں ختم ہوتے ہیں؟ اس کی ریزن ہے کہ ہم نے، انسانوں نے انوائرمنٹ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی. آپ ایگری کریں گے اس چیز سے؟ اب آپ بہت اچھا سمجھتے ہیں اس چیز کو. تو جب فنگس فضا کے اندر بھی موجود ہے، فنگس سوائل کے اندر بھی موجود ہے، جب اس کو ایک نمی اور گرمی دو چیزیں مل جائیں گی. نمی کس طرح مل گئی کہ بے شمار بارش آئی اور آپ کے آس پاس پانی جو ہے وہ فلڈ کی صورت میں موجود تھا. ہوا کے اندر نمی آئی اور ادھر سے سورج کا ٹیمپریچر، تو وہ بیماریاں آپ کے باغات کے اندر بھی آپ کو نظر آئی ہوں گی، اور وہ بیماریاں آپ کو اپنی کاٹن کے اندر بھی نظر آئی ہوں گی، آپ کو اپنی مرچی کے اندر بھی نظر آئی ہوں گی. تو پچھلا سال ماہرین کہتے ہیں جو یہ سال ہم گزر رہے ہیں، بیماریوں کے حساب سے یہ ایک بدترین سال تھا. کھیرے کی فصل میں ہم نے دیکھا مختلف قسم کی بیماریاں، ہم نے اپنی مرچوں کے اوپر دیکھا، سروے کیا، مختلف قسم کی بیماریاں. ریزن کہ کوئی بھی ورائٹی یا ہائیبرڈ 100% موسم کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے یہ کارڈ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. انسان جتنی مرضی تحقیق کر لے وہ 100 میں سے 70 تک کو پہنچ سکتا ہے، 60 تک پہنچ سکتا ہے، 100/100 کوئی نہیں پہنچ سکتا. قدرت نے اپنا اپر ہینڈ رکھا ہے، لیکن ہمیں علم دیا ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں. تو میں اپنے سائنٹسٹ کی بات کروں گا کہ وہ آپ کی خدمت میں کس طرح کوئی سیٹ پیش کرتے ہیں. ہمارے ہاں جو ڈاکٹر چاہ ہیں وہ کوریا اور امریکہ کے مرچی کے سائنٹسٹ ہیں. یہ وہ ڈاکٹر ہیں جو پچھلے 40 سال سے جو مرچی کے اندر پوری دنیا کے اندر تحقیق کر کے تقریباً 1000 کے قریب ورائٹیز ان 100 ملکوں میں دے چکے ہیں جہاں پہ مختلف قسم کی مرچیں ہیں. اور ان ڈاکٹر چاہ کے ساتھ تقریباً 2000 کے قریب امریکہ، یورپ، ادھر آپ ساؤتھ ایسٹ ایشیا، انڈیا، تھائی لینڈ سائنٹسٹ جو ہیں وہ ان کی ٹیم میں کام کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر میں ان کی ایک ٹیم کا حصہ ہوں. چونکہ آپ کا جیسے ٹاٹا پور ہے، ایک سائنٹسٹ جو امریکہ میں بیٹھا ہے یا کوریا میں بیٹھا ہے، اس کو یہ علم نہیں کہ ٹاٹا پور کی سوائل کیسی ہے، اس کو یہ علم نہیں کہ ٹاٹا پور کا انوائرمنٹ کیسا ہے، موسم کیسا ہے، پانی کون سا لگتا ہے، زمین کا لگتا ہے، اس کا گراؤنڈ واٹر ہے ٹیوب ویل کا یا ریور واٹر ہے. یہ چیزیں ہم نے بتانی ہوتی ہیں. تو وہ سائنٹسٹ اپنی لیبارٹریوں میں، اپنے ریسرچ اسٹیشن میں ہزاروں قسم کے سیڈ بنا کے بیٹھے ہیں. جب ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ہماری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہمارے انتھریکنوز آتا ہے اور اس کے علاوہ ڈپلوڈیا جو وائرس ہے، یہ جو فنگس ہے اس کا بہت زیادہ اٹیک ہے، اور ڈیمپنگ آف ہے، اور بے شمار ادر ڈیزیزز ہیں. اور ایک مین چیلنج جو ہے جو سندھ کے اندر آیا وہ وائرس کا ہے، جیمنائی وائرس کا ہے. تو وہ چیزیں ہم نے پورے ملک سے سیمپل اکٹھے کیے اور ہم نے ان سیمپل کا جو انالیسز ہے ہماری زرعی یونیورسٹیوں سے ہم نے کروایا، امریکہ سے کروایا، انڈیا سے کروایا اور کوریا سے کروایا. تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ جیمنائی وائرس ہے، اور جیمنائی وائرس کے اندر بے شمار پورا قبیلہ ہے جیمنائی وائرس کا. اس کے اندر اب کون سا وائرس ہے تو وہ نکلا نیو ڈیلی وائرس. اور یہ چیزیں ہم نے اپنے سائنٹسٹ کو بتایا، اور میں خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس اب سے 2 سال کے بعد 7864 جو کہ ہمارا موجودہ ہائیبرڈ ہے، اس کے اندر ہم مکمل وائرس کے اگینسٹ ریزسٹنس جو ہے وہ ہائیبرڈ آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے. ہمارے سائنٹسٹ نے جیمنائی وائرس کا توڑ نکال لیا ہے، جینیاتی توڑ ہے، یعنی کہ اس کے جینز کے اندر ہم ایسی چینجز کریں گے کہ وائرس جو جیمنائی وائرس ہے اس کے کوئی امپیکٹ جو ہے ہماری فصلوں پہ نہیں آئے گا. ہم پہلی کمپنی ہیں
दुनिया में जिसने जेमिनी वायरस का तोड़ पेश किया। हमने वो पेटेंट करवा लिया है, चूंकि 78-64 की मांग अमेरिका में भी है, मैक्सिको में भी है, पाकिस्तान में भी है, थाईलैंड में भी है। एक बहुत बड़ी क्वांटिटी इसकी बनती है। एक साल के अंदर हम वो जीन्स शिफ्ट नहीं कर सकते, तो उम्मीद है कि 2026 तक वो हाइब्रिड हम आपकी खिदमत में पेश कर देंगे। आपको ये भी याद रहे कि कोई भी हाइब्रिड पाकिस्तान में हम इस तरह अठल पचकू नहीं दे सकते। हमारे पास एक सिस्टम है। अब ये फर्क आप याद रखें, जो कंपनीज सिर्फ प्राइस को देखती हैं, जो कंपनीज नॉन टेक्निकल हैं, जो कंपनीज बगैर रिसर्च के हैं, जो कंपनीज हमारी कुछ लोकल हैं और कुछ बाहर की हैं, जो सिर्फ ये देखती हैं कि पाकिस्तान में मिर्चों का सीजन शुरू हो रहा है, तो जो पूरी दुनिया में नेट पे बैठो, जहां से मिर्चों का कोई सीड मिल गया सस्ता, लो और पाकिस्तान में सेल कर दो, ये दुनिया की सबसे बड़ी गलती है। ठीक हो गया? कभी भी जो आप खाद डालते हैं 100% अवेलेबल नहीं होती। आप जब उसका छट्टा करेंगे तो कुछ हवा के अंदर तहलील होगी, अगर पानी में सोल्यूशन बना के आप डालेंगे तो लीच डाउन होगी, लेकिन जो बाकी 50-60% बचती है, अगर आपका प्लांट, आपकी वैरायटी इस काबिल नहीं कि उसको इस्तेमाल कर सके, तेजी से उसको उसकी जड़ें उसको उन न्यूट्रिएंट को खींचे, तने में से गुजारते हुए उसको फ्रूट और पत्तों की तरफ ले जाएं, पौधा सेहतमंद हो और फ्रूट का वजन ज्यादा हो, ऐसे ही हो जैसे आपने अपने बैंक में पैसे जमा करा दिया, किसी कारोबार में लगा दिया। अगर हाइब्रिड इस काबिल हुआ कि वो न्यूट्रिएंट एफिशिएंट है, तो आपकी डाली हुई खाद को बड़ी तेजी के साथ पूरी यूटिलाइज कर लेगा। अगर हाइब्रिड एफिशिएंट नहीं है, न्यूट्रिएंट एफिशिएंट नहीं है, तो वो न्यूट्रिएंट जमीन के अंदर ज्यादा जाया होंगे और प्लांट कम यूज करेगा। तो ये निशानी मैं बता रहा हूँ 78-64 की, कि ये एक ऐसा हाइब्रिड था जिसका जो रूट सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग है। और दूसरी चीज, इसका डिफरेंस दूसरे की निस्बत अगर हम सिंध के अंदर देखें, सिंध के अंदर जो उनकी लोकल वैरायटी थी वो तबाह हो गई, 80% वायरस आ गया। लुंगी आप ज्यादा बेटर जानते हैं, जो लुंगी बुलेट टाइप हम उसे बोलते हैं, वो जाया हो गई, खत्म हो गई। तकरीबन 50-60 हजार एकड़ उसके खत्म हो गए, क्योंकि उसमें वायरस टॉलरेंस नहीं थी। उसके बाद दीगर कंपनियों के जो हाइब्रिड थे, किसी पे 40%, किसी पे 50%, किसी पे 30%, अल्हम्दुलिल्लाह 78-64 के अंदर एक बेहतरीन टॉलरेंस मौजूद पाई गई।